اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، پیدا کیا، اچھا اب لوگ چاند پہ جاتے ہیں، چاند والے سے پوچھتے ہیں کہ دنیا کیسی نظر آ رہی ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ یاد ہے؟ بولتے ہی نہیں ہے، ہر آدمی چپ بیٹھا رہتا ہے یار، ہر آدمی چپ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مولانا نے ڈانٹ ڈانٹ کے آپ لوگوں کو بالکل دبا دیا ہے۔ چاند سے دنیا ایسی نظر آتی ہے جیسے دنیا سے چاند نظر آتا ہے، گول۔ ہم تو یہاں دیکھ رہے ہیں ٹکی ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ گول ہے دنیا بالکل۔ تو جب دنیا کو پیدا کیا اللہ نے، گول چاروں طرف سے درمیان میں ہے، جیسے چاند معلق ہے ایسے ہی یہ دنیا بھی معلق ہے۔ اور دنیا جیسی اربعہ ارب دنیا ہیں، وہ دوسری طرف بات ہو جائے گی۔ معلق تو یہ دنیا جب معلق ہوئی تو اس نے ایسے 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 ہلنا شروع کیا، نہ ادھر اسے قرار تھا نہ ادھر اسے قرار تھا، نہ ادھر قرار تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی نیچے کا اوپر، اوپر کا نیچے۔ تو جب یہ صورتحال رہی، فرشتے دیکھتے رہے کہ یہ دنیا بنائی ہے لیکن اسے تو قرار ہی نہیں ہے۔ قرار سمجھ رہے ہیں؟ قرار سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ٹکاؤ، بالکل صحیح کہا، ٹکاؤ نہیں ہے بالکل۔ تو اللہ نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے پہاڑ۔ آپ دیکھیے، اگر دلی سے آپ گوہاٹی کی طرف جائیں یا بنارس آئیں ہوائی جہاز سے، تو دلی سے اڑنے کے بعد بائیں طرف جیسے جہاز اڑ رہا ہے اتنے ہی برابر پہاڑ نظر آتے ہیں۔ مستقل جو جہاز سے آیا ہو، بائیں طرف دیکھیے کالے اور اس کے پیچھے سفید برف والے پہاڑ، اور دلی سے چلیے اور گوہاٹی تک چلے جائیے وہ پہاڑ نظر آتے رہتے ہیں۔ ساری دنیا میں کتنے پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے اور ان کو کھوٹا بنا دیا۔ جب وہ کھوٹا بنایا، فرشتے دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے بھاری پہاڑ پیدا کیے اور انہیں کھوٹا بنا دیا، انہوں نے جڑ دیا، جڑ دیا تو زمین کا پر ٹھہراؤ آ گیا۔ یہاں بنارس میں کوئی پہاڑ ہے؟ جی ہے، تھوڑا فاصلے پر ہے، تھوڑا فاصلے پر پہاڑ ہے۔ سارے بنارس کے لوگ اگر چلے جائیں وہاں اور جانے کے بعد اس کی کوشش کریں کہ اس پہاڑ کو 5 انچ کھسکا دیں، ممکن ہے؟ سچ بتلا دو، کتنے لوگ ہیں بنارس میں؟ 50 لاکھ تو ہوں گے، 40 لاکھ آدمی ہیں، عورت مرد سب چلے جائیں اور اس پہاڑ کو کوشش کریں 1 انچ آگے کر دیں، کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ انتہائی طاقتور، انتہائی بھاری، انتہائی مضبوط اللہ نے بنایا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تو نے دنیا بنائی ہے، اس دنیا میں سب سے طاقتور چیز یہ پہاڑ ہیں؟ صحیح سوال کیا نا؟ تو اللہ نے کہا نہیں، سب سے طاقتور پہاڑ نہیں ہے۔ تو کہا پھر پہاڑ سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کے سبق پڑھا رہے ہیں، اسی سبق کو میں یاد دلا رہا ہوں۔ کوئی نئی بات میں نے کچھ نہیں کہی ہے، اپنی طرف سے کوئی بات میں نے نہیں کہی ہے، سب کا سب وہ پاٹھ ہے جو آقا نے پڑھایا ہے 1400 سال پہلے، اسی کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اگر ہم اس دوہرا جو رہا ہوں اس پر عمل کریں گے تو ہم ایسے ہی کامیاب ہوں گے جیسے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اللہ سے، اس سے طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہے۔ کہا کیا چیز ہے؟ کہا کہ وہ چیز جو ہے اس کا نام لوہا ہے۔ اب بتاؤ، لوہے میں یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے کہ پہاڑ کو توڑ دے، کاٹ دے؟ ہے؟ یہ دنیا بنانے کے بعد انسان نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت اللہ نے کہا کہ ہاں میں نے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی ہے اور اس کا نام لوہا ہے۔ لوہے سے ایسے اوزار بنائے جائیں گے جو ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ تو فرشتوں کو بہت تعجب ہوا اور فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے؟
ٹھیک سوال کیا نا؟ بتائیے، لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، لوہے سے زیادہ طاقتور بھی چیز میں نے دنیا میں بنائی ہے، پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ وہ کیا چیز ہے؟ پہاڑ کو تو ہم نے خود دیکھ لیا اتنا طاقتور، اور آپ کہتے ہیں لوہا وہ پہاڑ کو بھی ختم کر دے گا، اور لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا ہاں، وہ میں نے آگ بنائی ہے۔ آگ کے اندر وہ طاقت ہے کہ لوہے کو وہ پانی بنا دے گی۔ آپ دیکھ لیجئے اتنی بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، 70 قسم کا لوہا ابھی ہم دیکھ کر آئے مفتی شہاب الدین کے ہاں، زمین سے وہ پتھر نکل رہے ہیں جن کے اندر لوہا ہے، ان پتھروں کو ان بھٹیوں میں ڈال دیا جاتا، اتنی خوبصورت یعنی دریا وہ بہتا ہے، چوڑا چوڑا لال بالکل پانی کی طرح سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا خوبصورت اس کا رنگ ہوتا ہے اور بالکل پانی کی طرح سے بہتا چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر اس کے سانچے بنے ہوئے ہیں، ان سانچوں میں جاتا ہے اور 2 منٹ کے بعد دیکھو تو لوہا بن جاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے آگ بنائی ہے جو لوہے کو پانی بنا دے گی۔ تو فرشتے دیکھ رہے تھے انتہائی استعجاب میں، حیرت میں، ان کا اچھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، آگ سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں نے بنائی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ وہ پانی ہے جو آگ کو لمحوں میں بجھا دے گی، آگ کی ساری طاقت کو پانی سلب کر لے گا، ختم کر دے گا۔ آگ لگی ہوئی ہو، پانی برس جائے، رہ جاتی ہے باقی؟ تو پانی میں زیادہ طاقت ہے یا آگ میں زیادہ طاقت ہے؟ لوہے میں زیادہ طاقت ہے یا آگ میں زیادہ طاقت ہے؟ لوہے سے زیادہ آگ میں، اور آگ اور پانی میں کس میں طاقت زیادہ ہے؟ پانی میں زیادہ طاقت ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پانی سے زیادہ طاقتور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے؟ اللہ نے کہا نہیں ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ پانی سے زیادہ طاقتور ہوا میں نے بنائی ہے۔ ہوا کے اندر وہ طاقت ہے کہ پانی کو لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گی۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے پہاڑ جیسے بادل آتے ہیں پانی کے، اور لمحوں کے اندر آندھی چلی اور معلوم یہ ہوا کہ بنارس میں برسنے والے تھے، لکھنؤ جا کے برس گئے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مانسون آیا، اور وہ جو مانسون والے ہیں، جو محکمہ موسمیات والے ہیں، اگلے دن کہتے ہیں کہ ہوا کا دباؤ کم ہو گیا، اس وجہ سے مانسون وہ جو بنگال کی گھاٹی سے واپس کیرلا چلا گیا۔ بتائیے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے زیادہ طاقت ہوا میں ہے۔ ہم ایک مرتبہ ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں سے واپس آ رہے تھے، تو بمبئی تک راستہ میرا خیال یہ ہے کہ 8 گھنٹے کا تھا۔ 2.5 گھنٹے کے بعد اچانک جہاز نے ایسے 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 ہلنا شروع کیا۔ تو میں نے جو جہاز میں عورتیں رہتی ہیں انہیں بلایا اور ان سے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اب تو یہ ہلتا ہی رہے گا، اور کھڑکیاں سب بند کر دیں، سروس سب بند کر دی، سب میں تالے لگا دیے، اور خود بھی بیلٹ لگا کے بیٹھ گئی۔ تو بھئی کیوں ہلتا رہے گا؟ کیا مصیبت ہے یہ؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دور دور سمندر کا نام ہے بحر ہند، انڈین سی۔ کیا مطلب ہے؟ انڈیا تو یہاں ہے، اور سی کہاں ہے؟ یہاں سے 5000 کلومیٹر دور۔ تو اس کا نام انڈین سی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ صحیح بتلا دو، کبھی سوچا؟ نہیں سوچا۔ میں نے خود اس کو دیکھا ہے، اس وجہ سے میں جانتا ہوں، نہیں تو میں بھی نہ جانتا۔ انڈین سی پر جہاز 2.5 گھنٹے اڑتا رہا، اور 2.5 گھنٹے میں کبھی کبھی اتنی زور سے جھٹکا لگتا تھا کہ اوپر کا وہ کھل جاتا تھا، وہ جلدی سے دوڑ کے بند کرتی تھی۔ ارے بھائی یہ مصیبت کیا ہے؟ کہا کہ مئی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اللہ نے اس سمندر میں یہ طاقت دی ہے، یہاں ہوائیں چل رہی ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان ہواؤں کی طاقت سے سمندر کے اندر ابخارات اٹھ رہے ہیں پانی کے، اور وہ اوپر جا رہے ہیں،
اور وہ اوپر جائیں گے بادل بنیں گے، پھر ان بادلوں کو ہوا یہاں سے اڑائے گی اور ہندوستان میں لے جا کے برسائے گی، اور وہاں وہ آئے گا۔ 1.5 مہینہ پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے، اور جون ہوتے ہوتے ہندوستان یہ پہنچیں گے بادل، اور پھر وہاں برسیں گے۔ اس وجہ سے اس کا نام انڈین سی ہے، یہاں ہوائیں چلتی ہیں۔ اچھا، اب ڈر بھی لگ رہا تھا، عصر کا وقت ہوا، جلدی سے وضو کر کے آئے، نماز پڑھی کہ بھئی مریں تو کم سے کم وضو تو رہے۔ پھر مغرب کا، اچھا پیشاب بھی گھبراہٹ میں بار بار آئے، مغرب کے وقت پھر پیشاب آنا شروع ہوا، پھر گئے، پھر پیشاب کر کے آئے، وضو کر کے آئے، پھر بیٹھ گئے، پھر وہ ہلتا رہا۔ اب عشاء کا وقت ہوا، گھڑی دیکھی بھئی عشاء کا وقت ہو رہا ہے، پیشاب آ رہا ہے، پھر گئے، پیشاب کیا، وضو کی۔ ابھی میں نے منہ دھویا تھا اور ہاتھ دھونے والا تھا کہ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے یہ زمین پر ٹک گیا ہو جہاز۔ خیر جلدی سے ہاتھ دھوئے، پھر پاؤں دھویا۔ اب باہر جو نکلا ہوں تو باہر کی تو دنیا بدلی ہوئی ہے، کہاں تو انہوں نے روشنیاں بند کر رکھی تھی، سارے وہ کھڑکیاں بند کر رکھی تھی، سب لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اب باہر نکلا ہوں تو روشنیاں جلی ہوئی ہیں اور تیزی کے ساتھ وہ کھانا پینا یہ وہ سب کچھ۔ اب میں آیا، میں نے اسی عورت کو بلایا، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ اب ہمارا جہاز عرب سی پر پہنچ گیا ہے۔ عرب سی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں برسات نہیں آتی، وہاں بارش نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہاں ہوا بھی نہیں چلتی۔ اب جہاز ایسا ہے جیسے زمین پر ٹکا ہوا، 2.25 گھنٹے جہاز ایسے ہی اڑتا رہا اور پھر بمبئی میں اتر گیا۔ تو طاقت کس کی زیادہ ہوئی، پانی کی یا ہوا کی؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ پانی سے زیادہ طاقتور چیز ہوا ہے۔ بھئی گھڑی دیکھ رہے ہو یار، میں تو بول رہا ہوں، تمہیں بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوں، جو گھڑی دیکھ رہا ہے اسے میں دیکھ رہا ہوں، اب ختم کر رہا ہوں، اطمینان رکھو۔ تو اللہ نے، فرشتوں نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے دنیا میں، اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں ہے؟ تو دیکھیے اللہ کیا جواب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد جو صدقہ کرے گی، اس صدقے کی طاقت اس پانی سے بھی زیادہ ہے، ہوا سے بھی زیادہ ہے، ہوا سے زیادہ ہے، پانی سے زیادہ ہے، آگ سے زیادہ ہے، پتھر سے زیادہ ہے، پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ طاقتور چیز انسان کا صدقہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 5 روپے دے دیے، اللہ کے نزدیک کتنی بڑی طاقت ہے۔ میں نے اس وجہ سے آپ کو یہ حدیث شریف سنائی، لمبی حدیث ہے، اس کا اختصار اور لب لباب یہی ہے۔ تو میرے دوستو، آج سے صدقے کا ناغہ نہیں، آج ہی اگر آج ناغہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کل کریں گے، کبھی وہ کل نہیں آئے گی۔ اس بات کو یاد رکھو، آج ہی کرو، ابھی نیت کرو، اپنے گھر جا کے نکالو، انشاءاللہ بہت زیادہ خیر ہوگی، بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ آقا نے دیکھ لیجئے، وَهُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کہ صدقے کو اللہ اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑتا ہے جانے سے پہلے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقے کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے، کہاں پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو صدقہ کرتا ہے وہ خراب موت اس پر نہیں آتی، جو صدقہ کرتا ہے اس پر مصیبت نہیں آتی، جو صدقہ کرتا ہے اس کے بچوں کی طرف سے وہ پریشانیاں نہیں دیکھتا۔ بہت ساری باتیں، تقریباً 48-50 حدیثیں ہیں جو صرف صدقے کے لیے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج سے صدقہ کریں گے، اور جو باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔